السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان غنی اللہ امین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حقائق نیوز۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آج ایک خاص مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، علیشہ شیرازی میم کے ساتھ، جو BZU میں اب PhD کی اسکالر ہے۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے، اور یہ جو PhD تک پہنچ گئی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد آپ اپنی تعارف میرے ناظرین کے ساتھ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو میری طرف سے بہت پیار بھرا سلام۔ میرا نام علیشہ شیرازی ہے اور میں ملتان سے ہوں۔ ایجوکیشنل کیریئر کے حساب سے میں پاکستان کی پہلی PhD اسکالر ہوں، اور کیریئر کے حساب سے میں اس وقت جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا ایک اسکول چلا رہی ہوں، اور اس سے پہلے میں اقوام متحدہ جیسے ادارے میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے چکی ہوں۔ میڈم، آپ نے تو بہت ہی اچیومنٹ حاصل کی ہے کہ آپ سب سے پہلے PhD اسکالر ہو پاکستان کی۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کس سے موٹیویٹ ہو گئے اور اس مقام تک آپ پہنچ گئی؟ دیکھیں، موٹیویشن کی جہاں تک بات ہے، میں اپنی موٹیویشن خود دوں۔ مجھے شروع سے نا سیکھنے کا شوق تھا، اور میں چاہتی تھی کہ کمیونٹی کے اندر وہ جو چیزیں ایک ہمارے پچھلے کئی 100 سالوں سے چلتی آ رہی ہیں، اور ابھی پاکستان جس طرح گلوبل ورلڈ ایک بن چکی ہے اور پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ اپنا پارٹ اس میں جو ہے وہ پلے کریں، اور ہم لوگ ایک پازیٹیو امیج اپنا سوسائٹی کے اندر کریٹ کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم لوگ پاکستان کے مفید شہری ہیں جس طرح باقی لوگ شہری ہیں۔ تو یہ چیز موٹیویشن تھی میرے لیے، اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ میں اپنے جیسے لوگوں کو جب دیکھتی تھی جن کے اوپر مظالم ہوتے تھے، بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں اور وہ زیادتیوں کا شکار ہوتے تھے، تو میں چاہتی تھی کہ آخر ان کے لیے کوئی پرسان حال ہو، اور ان کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے جس کو کمیونٹی جو ہے اویل کر سکے، اور کمیونٹی اس میں کمفرٹیبل فیل کرے۔ تو میں نے پیغمبری پیشہ چنا ہے جس کو ٹیچنگ کہتے ہیں، اور مجھے ٹیچر بننے کا بچپن سے شوق تھا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے میرے اوپر کہ آج میں نہ صرف اس پیشے سے منسلک ہوں، اور اپنے جیسے کئی لوگوں کو جو ہے میں پڑھا رہی ہوں۔ میڈم، آپ اسکول گئے ہیں، اس کے بعد کالج بھی گئے ہوں گے، اس کے بعد یونیورسٹی، لوگوں کا آپ کے ساتھ جو رویہ ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہے، یا لوگ ہمارے معاشرے میں آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس سے آپ تنگ ہے تھوڑا؟ لوگوں کے رویے سے آپ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں جو ہے ایکسکلوژن ہیں، آپ کو سوسائٹی میں کبھی بھی وہ رول نہیں مل سکتا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا بھی بہت بڑا رول ہے، کریٹیو رول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اور سوسائٹی میں ہماری جو اسپیسیز ہیں ان کو کلیم کریں۔ سوسائٹی کے بعد اگر ہم یہاں پہ آپ سے یہ پوچھیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو جائیں؟ دیکھیں، آج سے اگر 10-12 سال پہلے کی بات کریں تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے اوپر بات کرنے سے بھی لوگ گریزاں کرتے تھے، اور ایسی کوئی ہمارے پاس پالیسیز نہیں تھی، ہمارے پاس کچھ ایسے ادارے بھی نہیں تھے کہ جن کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم لوگ اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ تو بے شک بالکل گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اور 2010 سے لے کے 2022 تک ابھی میں جو دیکھ رہی ہوں، پاکستان ایک بہت ویری پروڈکٹیو لا بھی پیش کیا اپنی اسمبلی کے اندر، اس کو پاس کیا، اور ٹرانسجنڈر رائٹس کے اوپر پاکستان کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور پچھلے کئی 10-12 سالوں کے اندر جو ہے کمیونٹی کو وہ رائٹس ملے بھی ہیں، اور لوگ کام بھی کر رہے ہیں، نہ صرف کمیونٹی کام کر رہی ہے بلکہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ انگیجڈ ہوتے ہیں اور کمیونٹی کا احساس کرتے ہیں۔ تو ایک پازیٹیو سائن بھی ہے اور پازیٹیو چینج بھی ہے۔ میڈم، آپ نے ابھی ایک لا کی جو بات کی، ٹرانسجنڈر لا کی، اس پر بہت زیادہ پاکستانی عوام نے شور مچایا کہ مطلب یہ جو لا پیش ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ اس کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ دیکھیں، قانون کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لے اس کے اوپر ہمارا شور ہی ہوتا ہے۔ قانون عورتوں کا ہو، قانون مردوں کا، قانون خواجہ سراؤں کا ہو، تو شور تو ہم لوگ مچاتے ہی ہیں۔ ہماری عادت ہے رنگ میں بھنگ ڈالنا، ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہم ہر چیز کو ٹرن کر لیتے ہیں اپنی طرف، جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا
ہم اس چیز کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کا فائدہ ہو سکے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ سیاسی جو انٹرفیرنس ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہوگی، اور کہ سیاسی پارٹی نے اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس لاء کا فائدہ اٹھایا ہے. آپ نے سیاست کی بات کی کہ مطلب بعض لوگوں نے اپنی سیاسی مطلب ووٹ بڑھانے کے لیے کام کیا. کیا آپ کے کمیونٹی میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی سیاست میں آ جائے اور اپنی جو کمیونٹی ہے اس کی آواز بلند کرے؟ ہیں پڑھے لوگ، اور انہوں نے جو ہے کیا نام الیکشن بھی کمپیٹ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ووٹ بینک نہ ہونے کی وجہ سے اور کمیونٹی کے اندر ایگزسٹنس ہونے کی نہ وجہ سے ان لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں نے جو ہے ان کو کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، اور انہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنلی میڈیا کے اوپر کوریج کروا کے یہ بات منوائی کہ ہم لوگ باقی سٹیزنز کی طرح پاکستان کے شہری ہیں اور ووٹ بینک کو ہم اپنا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ چیز ہوئی. بے شک ہم لوگ جیت نہیں پائے، لیکن ہم لوگوں نے کر کے دکھایا، اور ہم لوگوں نے بتایا کہ اگر مرد اور عورت الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں، ہم لوگ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو یوٹیلائز کرے اور ان کو اس طرح کے حقوق دیے جائیں جو ایک عام پولیٹیکل پرسن کو یا پولیٹیکل پارٹی کو دیے جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے. میڈم، ہمارے پاکستانی معاشرے کا ایک ہی کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ناچے اور لوگوں کو انٹرٹین کرے. آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو کہ مطلب نہیں، خواجہ سرا بھی یعنی ٹرانسجینڈر بھی وہ کام کر ہی سکتے ہیں جو مطلب ایک عام عورت یا مرد کر سکتے ہیں؟ غنی اللہ، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم لوگ کانسیپٹ تو بنا لیتے ہیں، ہمارے متعلق کانسیپٹ نہیں، ہمارا عورتوں کے متعلق بھی یہی کانسیپٹ ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ جب بھی ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ کرپٹ ہیں، اور یہ جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کو گھر کی سپورٹ نہیں ہے اور گھر سے باغی ہیں. تو ہم لوگ کبھی بھی پازیٹیو سائن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں کا ایک شیوا بن چکا ہے کہ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے، خواہ وہ غلط سمت میں جا رہا، خواہ وہ اچھی سمت میں جا رہا ہے. کیچڑ اچاڑنے کے لفظ سے مجھے ایک سوال یہاں پہ یاد آیا کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں زیادہ تر عورتوں پر تیزاب پھینکا جاتا ہے. کیا اس طرح کے کیسز تو آبی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوئے ہیں؟ عورتوں کے اوپر تو ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ کیسز ہوں گے، اور ہر سال میں پتہ نہیں کتنے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی عورتوں کے کیس اس لیے فالو اپ کر دیے جاتے ہیں کیونکہ عورتوں کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کی فیملی ہوتی ہے، ان کا سپورٹیو سسٹم ہوتا ہے. اور ہمارے لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ اس لیے سپورٹیو نہیں کیے جاتے کیونکہ ان کے پیچھے کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا. ان کے پیچھے کیونکہ یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کی کتنی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. میں نے کہ آپ تھانے میں جب ایف آئی آر درج کروانے جاتے ہیں تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو یہ دونوں سائڈیں پہ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ عورتیں بھی وہ مظلوم طبقہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو ابھی تک اپنے آپ کو چینج نہیں کر پائیں اور ان مظالم کا مسلسل شکار رہی ہیں. پچھلے 5 سال اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کمیونٹی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر کتنے سارے انسیڈنٹ ہوئے جن کا ابھی تک کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. ان کے کیسز کی ایف آئی آر ہی درج نہیں کی گئی، اور اگر کسی کی ایف آئی آر درج کی بھی گئی تو کسی کو سزا نہیں ہوئی. اگر یہ چیز ہوتی، ایک تسلسل قائم ہوتا سزا اور جزا کا، تو میں سمجھتی کہ ان کیسوں میں بہت زیادہ کمی آنی تھی. میڈم، یہاں پہ یہ میں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے اسکول کی بات کی کہ میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں. کیا اس اسکول میں سارے ٹرانسجینڈر پڑھتے ہیں؟ اور اگر پڑھتے ہیں تو وہ صرف ملتان کے لوگوں کے لیے یا نہیں دوسرے شہروں میں یا دوسرے صوبوں میں بھی جو ٹرانسجینڈر رہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور آپ کے اسکول میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے اسکول کے اندر کسی ایریے عمر اور حلیے کی کوئی قید نہیں ہے. جہاں سے جو ٹرانسجینڈر آنا چاہتا ہے وہ آئے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، تو ہم ان لمیٹیڈ ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسپیشلی ملتان کے اندر ہم لوگ اپنی سروسز کو ایکسپینڈ کر سکیں، کہ مطلب ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رسائی کر سکیں. ملتان کمیونٹی کا ہب ہے. ملتان سے لوگ مائیگریٹ کر کے پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ملتان میں کمیونٹی کی بڑی تعداد ہے اور ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشن بیسک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے نہ صرف کانسیپٹ چینج کر سکتے ہیں بلکہ کمیونٹی کا کانسیپٹ چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جو ہے اس کا کانسیپٹ چینج کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کا ایم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسکول سسٹم ہے یہ اس کانسیپٹ کو چینج کرے گا. آج نہیں کل نہیں دو نہیں 3 نہیں 4 سال 5 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آئے گی, کیونکہ جب ہم ایک ڈاکٹر بنائیں گے, ایک انجینئر بنائیں گے, ایک وکیل پروڈیوس کریں گے, تو سوسائٹی میں بہت زیادہ پازیٹیو چینج آئے گا. میڈم یہاں پہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب یہاں پہ پاکستان میں جس بھی ادارے میں جابز آتے ہیں اس میں خواتین کے لیے الگ ہوتے ہیں, مردوں کے لیے الگ ہوتے ہیں, تو آپ مطلب آپ لوگوں کے لیے کوئی کوٹا ہے یا آپ اسی میں کسی میں وہ کرتے اپلائی کرتے ہیں؟ ایکچولی اس کی بنیاد یہ ہے کہ کوٹا سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ پاپولیشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مردوں اور عورتوں کی تعداد کتنی ہے جس کو ہم کوٹا پرووائڈ کر سکیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک کرائٹیریا جس میں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر اس ایریا میں عورتوں کی تعداد اتنی ہے تو اس میں اتنا کوٹا سسٹم ہوگا, اور مردوں کی تعداد اتنی تو کوٹا سسٹم ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ٹرانسجنڈر کمیونٹی مائگریٹڈ پیپل ہیں, تو ان کی مجموعی تعداد کو کاؤنٹ کرنا ہمارے